السلام علیکم جی، میں مفتی فیصل جاپان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ لوگوں کے پوچھے جانے والا بہت زیادہ اہم سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اہل کتاب کو یعنی یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ تو میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، ان یہود اور ان نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ترجمے کے اندر ان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ان کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں استعمال کرتے ہیں یعنی الیہود النصارہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے یعنی معرفہ، یعنی ایک خاص گروپ ہے۔ یہ جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں دا جوئش یا دا کرسچنز، یعنی یہ یہود یا یہ نصارہ۔ تو قرآن کریم نے بھی ایک خاص کانٹیکس کے اندر ایک گروپ کی بات کی ہے۔ سورہ مائدہ کا جب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ سارے یہود، سارے نصارہ سے، اہل کتاب اور سے نکاح کو جائز قرار دیتا ہے، ان کا کھانا بھی جائز قرار دیتا ہے، ان کا ذبیحہ بھی جائز قرار دیتا ہے، اور ان کے لیے ہمارا ذبیحہ بھی جائز قرار دیتا ہے۔ اب سورج جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے بہت سارے احکامات آتے ہیں، مگر ایک جگہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ساروں کے ساتھ نکاح کر لو، ساروں کے ساتھ یہ معاملہ کر لو، ایک گروپ ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الیہود اور النصارہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ اس گروپ سے کیوں منع کیا کہ نکاح نہ کرو؟ واقعہ یہ ہے، اس کا شان نزول جو ہے وہ امام تفسیر جو ہے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر بھی ابھی سامنے آ جائے گی، کہ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہونے کے بعد ان اطراف کے یہود و نصارہ سے ایک معاہدہ اس پر کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ خود جنگ کریں گے، نہ کسی جنگ کرنے والی قوم کی مدد کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح مسلمان نہ ان لوگوں سے جنگ کریں گے، نہ ان کے خلاف کسی قوم کی امداد کریں گے، بلکہ مخالف کا مقابلہ کریں گے۔ کچھ عرصے تک یہ معاہدہ جانبین سے قائم رہا، لیکن چونکہ وہاں کی یہودی اپنی سازش فطرت اور اسلام دشمن طبیعت کی وجہ سے اس معاہدے پر زیادہ قائم نہ رہ سکے، اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ سے سازش کر کے ان کو اپنے قلعے میں بلانے کے لیے ایک خط لکھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس سازش کا انکشاف ہوا تو آپ نے ان کے مقابلے کے لیے ایک دستہ مجاہدین کا بھیج دیا۔ بنو قریظہ کے یہ یہودی ایک طرف تو مشرکین مکہ سے سازش کر رہے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں میں گھسے ہوئے بہت سے مسلمانوں سے دوستی کے معاہدے کیے ہوئے تھے، اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتے تھے۔ اس لیے یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی گہری دوستی سے روک دیا تاکہ مسلمانوں کی خاص خبریں معلوم نہ کر سکیں۔ تو جیسا کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معرف القرآن کی جلد سوم صفحہ نمبر 170 اور 171 میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ایک خاص کانٹیکس میں، ایک خاص موقع پر اور ایک خاص گروپ کے لیے، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ کے جو یہودی تھے ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ سارے دنیا کے اہل کتاب کے لیے، سارے دنیا کے یہود اور سارے دنیا کے نصارہ کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی۔ دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ لوگ اس آیت کو عموم پر مبنی کر دیتے ہیں، یہ عموم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاص واقعے کے تحت ہے۔ وہ جو اس وقت مدینے کے اندر لوگ موجود تھے جن کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، تو ان کو ان کی جرم کی پاداش میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور ان کے خلاف دشمنوں سے پینگے بڑھاتے تھے، تو ان سے تعلق سے روکا گیا۔ اچھا، بعض لوگ اس آیت سے یہ مطلب بھی نکالتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ بات قرآن کریم نے کہیں نہیں کہی ہے کہ اہل کتاب تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یعنی یہ پوٹینشیل اسسمنٹ یا فیوچر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، یہ ایک خاص واقعے میں ہے۔ عمومی حالات جو ہیں، عمومی جو رویہ ہے
یعنی ہم ان سے نکاح بھی کریں گے، ان سے تجارت بھی کریں گے، ان سے باہمی تعلقات اور معاملات بھی کریں گے، ظاہری بات ہے ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان سے دوستی بھی ہوگی، ان سے راہ و رسم بھی ہوگا۔ تو وہ صورت کے شروع میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ تو ایسا جب نکاح کی اجازت دی تھی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نکاح تو کر لیں اور دوستی نہ کریں؟ یعنی بیوی ہو میری اور میری دوست نہ ہو، یعنی میں اس کو اپنی بیوی کو دشمن بنا کے گھر میں رکھوں گا تو اس سے میری اولاد پر، میرے گھر پر کیا اثر پڑے گا، آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو دونوں جو موقع ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آیت صرف ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی اور اس کو آپ تفصیل سے چاہیں تو معارف القرآن کے اندر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مذاہب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان کی بات سننے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت بانٹنے کی اور محبت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔